بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم ایک انتہائی محنتی اور خرچ لڑکی تھی۔ اس نے ایک غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہ شروع سے ہی پاک دامن اور نیک عورت تھی اور محنت اور جدوجہد مسلسل پر یقین رکھا۔ مریم کے والد ایک مقامی کمپنی میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم ہوتی۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھیں۔ فرخندہ ایک سیدھی سادی خاتون تھیں، جنہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے برے حالات کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری، اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ مریم ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور تینوں بہن بھائی میں 2 سال کا فرق تھا۔ مریم نے میٹرک کے بعد BA امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر بنیادی طور پر ایک شریف اور مذہبی انسان تھا۔ اس کا نام مظہر تھا کہ اس کی تکلیفوں کے دن ختم ہو گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ختم ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند تھی جو اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی کے ہر وہ کام سکھائے تھے جو ایک اچھی اور سلجھی ہوئی بیوی کو آنے چاہیے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، وہ ہر شعبے میں ماہر تھی، مگر اس کے یہ السوب اس کی نند اور ساس اور دیوروں کو قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ اسے بد سلیقہ، گوار اور غریب جیسے القابات سے نوازتے تھے۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ تعلیم اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس سے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور اس رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی کوئی غلط راستے کے بارے میں نہ سوچا، کہ اس نے سوچا کہ وہ تعلیم مکمل کرے، اس طرح وہ اپنے شوہر کو گھریلو مدد بھی کر سکے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بحث کر کے اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کی اور کسی آن لائن یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ اب گھر کے کام کاج کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو ان کے بیٹے مظہر نے انہیں سمجھایا، اس نظام میں مریم کو یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ مریم سلائی کڑھائی میں ماہر تھی۔ اللہ نے اسے ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح، اس کے گھر کے قریب ایک بوتیک تھی اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والی کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ مریم کو جب پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور اچھے ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کی کچھ بچیوں نے اس سے ٹیوشن لینی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے، انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ مظہر کے علاوہ دانو دیور پڑھائی میں بہت کمزور تھے۔ مریم نے ان کو پڑھانے کی بھی بہت کوشش کی، مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ مریم کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر مظہر کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی۔ وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتے ہوئے چلی جاتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے۔ مریم کی گود ابھی تک خالی تھی اور اس کے ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ ہونے کے طعنوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔
اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ مظہر کی بھی پروموشن ہو گئی اور سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا تھا، مگر مریم کو جیسے اللہ نے بہت حوصلہ دیا تھا، وہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کے مظالم برداشت کرتی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کر دیتی۔ مظہر یہ سب کچھ دیکھتا، مگر ماں، بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے اسکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مریم پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیے۔ اس کا MPhil مکمل ہو رہا تھا۔ اس سے منتخب ہونے کی خوشخبری مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ کراچی کے ایک علاقے میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی۔ مظہر نے اپنے گھر والوں کو راضی کر لیا۔ ان لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ دنوں کے بعد وہ مان گئے تھے۔ مظہر نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اس علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی اور اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خدا نے جیسے ان دانوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، جیسے ہی وہ دانوں کراچی شفٹ ہوئے، مریم کو بھی ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ 5 سالہ تجربہ اور تحریری امتحان پاس کیا۔ انٹرویو پینل کے اراکین کامیاب امیدواروں میں سے اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک بیٹے اور بیٹی سے بھی نوازا۔ مظہر نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسیدہ کلرک سے کر دیا اور اپنے بھائیوں کو قرضہ لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کچھ کم ہوئیں۔ وہاں ان کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنے ماں اور باپ کو مظہر نے ساتھ رکھ لیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب ان کے طرز عمل میں بھی بدلاؤ آ گیا۔ مریم اور مظہر نے نیک نیتی سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے حالات کو مسلسل سنوارنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل ہوا۔ اور ہمیں بھی چاہیے، اگر زندگی میں کوئی راستہ مشکل ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے اپنے رب سے مانگیں اور مسلسل محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے یہ بات کسی کے دل میں جائے اور یہ ویڈیو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔